جو نماز تہجد کا صلہ مقام محمود بیان کیا، آؤ اب اس مقام محمود کا پوچھیں آقا علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے کہ مقام محمود کیا ہے۔ یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ جب ایسی بات آ جاتی تو صحابہ کرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ، کیونکہ اس میں ایک راز ہے، تعجب ہوا لوگوں کو کہ محمود رب کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کا نام ہے، اور محمود بولیے رب کا نام ہے۔ اور میرپور والوں اس نقطے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرو، تہ تک، وہ یہ کہ محمود رب کا نام ہے اور مصطفیٰ کا مقام ہے، اور حضور کا مقام ہے۔ رب یعنی محمود کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاماً، میرے حبیب اللہ آپ کو فائز کرے گا ایک مقام پر۔ کون سا مقام؟ محمودہ، اس مقام کا نام محمود ہے، خدا کا نام محمود ہے، مصطفیٰ کا مقام محمود ہے۔ اور ہم ابھی تک شرک کی وادی سے نہیں نکلے۔ رب کا اپنے حبیب سے تعلق یہ ہے کہ اس نے جو اپنا نام رکھا وہ مصطفیٰ کا مقام رکھا، تاکہ جو شخص مصطفیٰ کے مقام کا منکر ہو وہ خدا کے نام کا منکر کہلائے، نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے۔ ادھر مصطفیٰ کے مقام کا انکار کیا، ادھر خدا کے نام کا انکار ہو گیا۔ اب یہ اتنا لطیف نکتہ تھا کہ حضور کے قیامت کے دن مقام کا نام محمود ہوگا، مقاماً محمودا۔ تو صحابہ کرام نے لا محالہ پوچھا کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کیا ہے؟ اب اس کا جواب آیا ہے، جبرائیل امین نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب اللہ آپ کو قیامت کے دن مقام محمود پہ فائز فرمائے گا۔ تو فرمایا مقام محمود کیا ہے؟ محمود کا معنی ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، جس کی حمد کی جائے۔ اور قرآن کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ، حمد ساری اللہ کی ہے۔ باری تعالی ساری زندگی ہمیں قرآن کا یہ درس دیا کہ حمد میری ہے، الحمدللہ، لام اختصاص کے لیے کہ ساری حمد صرف اللہ کے لیے۔ تو جس کی حمد ہو اسے محمود کہتے ہیں، جس کی حمد ہو اسے محمود کہتے ہیں۔ تو قرآن کا کھولے، بسم اللہ پڑھ کے پہلا سبق، پہلا درس قرآن کا الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ کے لیے خاص۔ تو ہمیں درس دیا کہ حمد صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اور مر کے قیامت کے دن اٹھے تو مصطفیٰ کے بارے میں پتہ چلا کہ عمر بھر، زندگی بھر محمود تجھے جانتے رہے، قیامت میں آئے تو پتہ چلا کہ محمود مصطفیٰ کا مقام۔ باری تعالیٰ تو نے فرمایا تھا حمد میرے لیے، رب کائنات نے جواب دیا حمد میرے لیے ہے۔ تو یہ جو مصطفیٰ کو کہ مقام محمود بنایا ہے تو یہ بھی تو میری ہی حمد ہے نا۔ تم نے دیکھا نہیں میں نے اپنا نام محمود رکھا، اور محمود میں مبالغہ نہیں ہے، اور اس محبوب کا نام محمد رکھا، تشدید ہے، اس میں مبالغہ ہے۔ تو اپنا نام محمود رکھا جس کی حمد کی جائے، محبوب کا نام محمد رکھا جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے۔ تو باری تعالیٰ کیا تیرے حبیب کی حمد تجھ سے بھی بڑھ گئی؟ کیا تیرے حبیب کی حمد تجھ سے بھی بڑھ گئی کہ اپنا نام رکھا جس کی حمد کی جائے، اس کا نام رکھا جس کی بہت حمد کی جائے؟ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ نے کہا ماجرا بڑا آسان ہے، میری حمد تم کرتے ہو، اس کی حمد میں کرتا ہوں۔ اب بتاؤ، جس کی حمد تم کرو گے تمہارا حمد کرنا بڑا ہے
یا میرا حمد کرنا بڑا ہے؟ تم نے میری حمد کی، میں نے اپنا نام تمہاری حمد کی وجہ سے محمود رکھا، اور میں نے مصطفیٰ کی حمد کی تو میری حمد کرنے کی وجہ سے اس کا نام محمد رکھا، اس لیے کہ میرے حامد تم ہو، مصطفیٰ کا حامد میں ہوں، میری حمد کرنے والے تم ہو، مخلوق ہے میری حمد کرنے والی، اور مصطفیٰ کی حمد کرنے والا خالق ہے، خالق کا حمد کرنا بڑا ہے مخلوق کی حمد کرنے سے، اس لیے میں محمود ہوں، وہ محمد ہے۔ یہ جبرائیل امین کا بیان کردہ معنی کہ قیامت کے دن حضور کا مقام محمود کیوں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ان یقیمک ربک مقاما محمودا ہوا مقام الشفاعت یحمدک الاولون والآخرون، حضور کے مقام کو محمود اس لیے کہا ہے مقام محمود کہ اول سے لے کر آخر تک رب کی جتنی مخلوق ہے قیامت کے دن مصطفیٰ کو تکتی جائے گی اور مصطفیٰ کی حمد کرتی جائے گی۔ جب حضور اس مقام پر کھڑے ہوں گے، اس مقام پر جلوہ افروز ہوں گے، تو جس طرح 14ویں رات کا چاند طلوع ہوتا ہے، حسن کا پیکر طلوع ہوتا ہے، جس طرح وہ جمال، وہ زیبا، وہ جمال، وہ زینت، وہ حسن کا پیکر جب طلوع ہوگا مقام پر، تو اولون اور آخرون سارے مصطفیٰ کی شان دیکھ کر حضور کو دیکھ کر حمد کریں گے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ مصطفیٰ واہ، ہر کوئی مصطفیٰ کی حمد کر رہا ہوگا، تو تمہاری حمد کی وجہ سے اس کا مقام محمود رکھ دیا، سو تمہاری حمد کی وجہ سے میرا مصطفیٰ محمود ہے، اور میری حمد کی وجہ سے مصطفیٰ محمد ہے، تمہاری حمد نے اسے محمود بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری حمد نے ہائے ہائے محمود کو محمد بنا دیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا پھر میں جو تو اپنے عمل سے جا رہے ہیں جنت میں وہ تو میں دیکھتا رہوں گا، تو ٹھیک ہے جانے دیں، جو پھنس جائے گا جس کے عمل دوزخ کے قابل ہیں جنت کے قابل نہیں، وہاں میں بول پڑوں گا، جو پھنس جائے گا رب مجھے دیکھے گا، میں عرض کروں گا مولا جانے دے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام فرماتے، یہ اٹھا کے دیکھیے امام حاکم مستدرک حاکم کی یہ حدیث سنا رہا ہوں، اور فرماتے ہیں قال ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث سند میں صحیح ہے، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا اس حدیث کو۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس طرح سفارش کر کے شفاعت سے بخشواتا جاؤں گا، بخشواتا جاؤں گا، بخشواتا جاؤں گا، فرمایا حتیٰ کہ ایسے بھی ہوں گے جن کے ہاتھ میں دوزخ کا پروانہ جن کو پکڑایا جا چکا ہوگا، حتیٰ اوتا سکاکن برجال قد امر بہم الی النار، دوزخ کا پروانہ انہیں پکڑایا جا چکا ہوگا اور حکم ہو چکا ہوگا اللہ کی عدالت سے ان کو دوزخ میں لے جاؤ۔ جب میں دیکھوں گا کہ ان کے ہاتھ میں دوزخ کا پروانہ ہے اور فرشتے دوزخ میں لے جا رہے ہیں، میری نگاہ پڑ جائے گی، بلا لوں گا، بلا کے بات سنو، لے کے پروانہ لے لوں گا جنت، فرماؤں گا باری تعالیٰ ان کو جنت بھیج دے، حکم ہوگا جنت بھیج دے۔ میرا مصطفیٰ کی شفاعت مقام محمود یہ ہے کہ دوزخ کے جاری شدہ پروانے مصطفیٰ کی شفاعت پہ منسوخ ہو رہے ہوں گے، یہ مقام محمود ہے۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ کیوں کہہ رہے ہوں گے واہ 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 واہ، کہ دوزخ کے پروانے چھینے جا رہے ہیں، جہنم کے امر منسوخ ہو رہے ہیں، اور دوزخ جاتے ہوئے موڑ کر جنت بھیجے جا رہے ہیں۔ جب پوری قیامت کا منظر اولین سے آخرین دیکھیں گے تو ہر کوئی کیوں نہیں کہے گا واہ مصطفیٰ واہ، واہ مصطفیٰ واہ، یا رسول اللہ واہ، ہر کوئی حمد کر رہا ہوگا مصطفیٰ کی۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ مقام محمود پر میں اتنی شفاعت کرواؤں گا، اتنی شفاعت کرواؤں گا کہ شفاعت کی انتہا ہو جائے گی، اور بالآخر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ ان خازن النار لیقول، یہ مقام محمود ہے، حتیٰ کہ دوزخ کے جو بواب ہوں گے نا، داروغے، دوزخ کے
دروازے کے چوکیدار، فرشتے چوکیدار، وہ عرض کریں گے ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ، لفظ حدیث کے سن لے، یا محمد ما ترکتا لغضب ربک فی امتک من بقیۃ۔ دوزخ کے داروغے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے اتنی بخشش کروا دی کہ خدا کے غضب کے لیے، سزا کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، خدا کی سزا کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ فرمایا ذالک المقام المحمود، یہ میرے محبوب کا مقام محمود ہے، مقام محمود یہ۔ تو آقا نے فرمایا جب مقام محمود پر شفاعت مکمل کر دوں گا، پہلے شفاعت کی مجھ پر انتہا ہوگی، آدم سے چلے گی، مجھ پر انتہا ہوگی، پھر میں شفاعت کی ابتدا کروں گا اور بخشش کی انتہا ہو جائے گی، تب میں جنت کی طرف جاؤں گا۔ سب لوگ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے قطاریں بنا کر، دوزخ سے چھڑوا دیا، جنت کی طرف بھیج دیا۔ فرمایا جب جاؤں گا تو سب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اندر کوئی داخل نہیں ہوگا۔ پوچھوں گا اندر کیوں نہیں گئے؟ ہر طرف سے بتایا جائے گا یا رسول اللہ سب دروازے بند ہیں جنت کے، تالے لگے ہیں۔ کیا؟ اٹھا کے دیکھیے مسند احمد بن حنبل جلد 3 اور مسند دارمی حدیث نمبر 53۔ عرض کریں گے آقا ہر طرف دروازے بند ہیں، تالے لگے ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَن تُفْتَحُ لَهُ الْجَنَّةُ وَلَا فَخْرٌ، اب میں وہ شخص ہوں صاحب مقام محمود کہ سب سے پہلے جنت میرے لیے کھولی جائے گی۔